السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع میاں والی ایک ایسا علاقہ ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے سے منسلک ایسے کئی لوگ اور کئی شخصیات موجود ہیں اور موجود رہی ہیں جنہوں نے اپنے شعبہ میں اور اپنی فیلڈ میں اتنا کام کیا کہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ جب بات آتی ہے مذہبی طبقے کی تو کئی ایسی شخصیات ہیں جن کو پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو قابل قدر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایسی ایک عظیم شخصیت، عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، خواجہ خواجگان قطب الاقطاب حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ 1920 کو موضع ڈانگ ضلع میاں والی میں خواجہ عمر صاحب کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم خواجہ عمر انتہائی شریف النفس، نیک سیرت اور خدا ترس انسان تھے۔ آپ نے 6ٹھی جماعت تک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک اور ابتدائی دینی کتب کی تعلیم خانقاہ سراجیہ میں حاصل کی۔ پھر آپ جامعہ اسلامیہ ڈھابیل تشریف لے گئے، جہاں آپ نے مولانا بدر العالم میرٹھی، مولانا سید محمد یوسف بنوری، مولانا حافظ عبد الرحمن امروہی جیسے عالم دین سے مشکات شریف سمیت دیگر کتب کا مطالعہ کیا، اور اس طرح پھر برصغیر کی مشہور دینی اور روحانی درسگاہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے، جہاں اپنے مولانا اعزاز علی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان سے تلمذ کا اعزاز حاصل کیا۔ 1941 میں دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث کرتے ہوئے سند فراغت حاصل کر کے آپ واپس خانقاہ سراجیہ کندیا تشریف لے آئے اور دینی کتب پڑھانے میں مشغول ہو گئے، جہاں علامہ انور شاہ کشمیری، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مفتی محمود، علامہ سید یوسف، حضرت عبد القادر رائے پوری سمیت اپنے دور کے اکابر علماء و ملحا تشریف لاتے رہے۔ مولانا ابو سعد احمد خان نے 30 سال تک لوگوں کے دلوں کو ذکر الہی سے منور کیا، اور ساتھ ہی حضرت مولانا خواجہ خان محمد پر بھی خصوصی توجہ فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی صاحبزادی سے ان کا نکاح بھی فرمایا۔ آپ حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی 1977 میں وفات کے بعد عالمی مجلس تحفظ نبوت کے مرکزی امیر کے منصب پر فائز ہوئے اور وفات تک اس منصب پر رہے۔ امریکہ و برطانیہ سمیت کئی ممالک کا سفر کرتے ہوئے لاکھوں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ آپ کی عمر مبارک 90 سال تھی اور آپ نے 65 کے نزدیک حج کیے۔ آپ نے 1953 کی تاریخ ختم نبوت میں بھی بھرپور حصہ لیتے ہوئے میاں والی جیل، بورسٹل جیل اور سینٹرل جیل لاہور میں قید و بند کی صعوبتوں کا مقابلہ کیا۔ علماء قائدین خانقاہ سراجیہ میں مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مشورے اور دعاؤں کے لیے حاضری دیتے اور اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ آپ نے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کی منظوری مکہ مکرمہ میں دی، اور پھر 10 اکتوبر 1985 کو کندیا میں ایک اجلاس بلا کر اس فیصلے کی توثیق فرمائی۔ آپ آخر وقت تک فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل رہے اور علالت کے باوجود تحفظ ختم نبوت کے لیے سفر فرماتے، جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کرتے، شرکاء آپ کی دعا کے انتظار میں گھنٹوں کھڑے رہتے تاکہ سعادت حاصل ہو جائے۔ آپ دیگر مسالک کے لوگوں کے لیے بھی قابل احترام تھے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 90 سال تھی۔
5 مئی 2010 بعد نماز مغرب وہ اس دار فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ آپ کی نماز جنازہ صاحبزادہ اور جانشین مولانا خلیل احمد نے پڑھائی، جس میں لاتعداد لوگوں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کو آپ کے مرشد مولانا عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں خانقاہ سراجیہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت آسان کر دے اور ہمیں اپنے حکم اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔